باہر کا کوئی بھی بندہ جو آپ سے متعلق رائے قائم کرتا ہے، وہ رائے وہ آپ سے بات چیت کے بعد قائم کرتا ہے، اور بات چیت ظاہر ہے زبان اور کلام سے ہوتی ہے، تو گویا دوسرے لوگوں کی نگاہ میں جو آپ کے بارے میں حتمی بات اور حتمی رائے قائم ہوگی وہ آپ کی زبان کے استعمال کی بنیاد پر قائم ہوگی۔ اگر آپ کا ابتدائی استعمال اتنا غیر محتاط ہے، ایگریسو ہے، ایگزیجریشن والا ہے، آپ بڑھا چڑھا کے چھوٹی سی بات کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ سننے والا دیکھ رہا ہے کہ آپ کو خود پر بھی قابو نہیں ہے بات کرتے ہوئے، تو آپ خود اندازہ کر لیں، بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ ہمارے اور آپ سے متعلق کیا رائے قائم کرے گا۔ اختلاف سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کو حسن اختلاف آتا ہے اس کو زبان کا استعمال آتا ہے۔ جب آپ کسی سے ڈفرینس آف اوپینین میں اس کی سٹیج میں جاتے ہیں، اختلاف رائے کرتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اختلاف رائے دلیل کے ساتھ یہ تو بہت بڑا حسن ہے، لیکن یہ اختلاف رائے ہی ہماری شخصیات کو جانچنے پرکھنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف رائے کو رحمت کا، حدیث میں حضور نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کتنی بڑی بات، حدیث صحیح ہے۔ یعنی اللہ کے رسول اس بات کو انکریج کرتے ہیں کہ لوگ عقل کا استعمال کریں، غور و فکر کریں، اور ایک معاملے میں ایک سے زیادہ رائے قائم کریں۔ وہ انکریج کرتے ہیں کہ ایک سے زیادہ آراء قائم کریں، تبھی تو کہا کہ اختلاف رحمت ہے۔ جب آپ ایک معاملے میں ایک سے زیادہ رائے قائم کرتے ہیں تو آپ علم کو وسعت اور تنوع، ڈائیورسٹی دے رہے ہوتے ہیں، علم کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے۔ اب ایک اختلاف کی وہ صورت ہے جو ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑی سمجھ لیں کہ تباہی کا باعث ہے۔ اور وہ اختلاف کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ اختلاف یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ میں ہی سچا ہوں اور سارا حق میرے ہی پاس ہے، اور جو میرے علاوہ ہے وہ سارا کا سارا گمراہ ہے۔ یعنی ہم تو وہ انسان ہیں، وہ مسلمان ہیں جو دوسرے مسلمان طبقوں اور دوسرے مختلف نقطۂ نظر رکھنے والوں سے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں ہم اپنے دل میں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، وہ تو جہنمی ہیں معاذ اللہ، یا وہ کافر ہیں، چھوٹی چھوٹی اختلاف کی بنیاد پہ۔ یہ جو مسلکوں نے اور فرقہ پرستیوں نے یہ والی جو ڈوز دے دی ہے نا، یہ تباہی ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ سر کسی سے متعلق بدگمان ہو جائیں نا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ بدگمان نہیں رہ سکتے۔ ہاں اگر جینونلی اس میں خرابی ہے تو بس وہ ہے خرابی، آپ کے علم میں آ گئی، آپ اس کو پروپوگیٹ نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کا اندازہ ہے، آپ اندازے کی بنیاد پہ رائے قائم کر رہے ہیں تو وہ بدگمانی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اکثر بدگمانیاں گناہ ہیں، ان سے بچو۔ سمجھیں؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس ڈفرینس آف اوپینین کو خود سے پوری کہانی بدگمانی اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے اگلے بندے کو ڈال دیتے ہیں، اور وہ اختلاف جو رحمت تھا وہ زحمت بن کے آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اختلاف بڑی حسین چیز تھی، لیکن اس اختلاف کو ہم نے بہت خراب کر دیا۔ چونکہ زبان کا حسن اور زبان کا استعمال کا امتحان جتنا اختلاف کے وقت میں سامنے آتا ہے اتنا اتفاق کے وقت میں سامنے نہیں آتا۔ اتفاق میں تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ سورہ مومنون کی آیت میں نے پڑھی، حضور نے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کامیاب ہو گئے، قد افلح المؤمنون، مومنوں میں سے وہ کامیاب ہو گئے، یعنی ہر مومن کامیاب نہیں ہے، مومنوں میں سے وہ کامیاب ہو گئے۔ آگے ایک طویل فہرست ہے، یہ 18ویں پارے کا آغاز ہے، 8 10 15 چیزیں، لیکن پہلی 2 چیزیں میں لے رہا ہوں، جس میں فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ 2 خصوصیات، دونوں آپ کی کوئی مذہبی اور مسلک کی چیزیں نہیں ہیں، دونوں آپ کی شخصیت اور پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ سے متعلق چیزیں۔ پہلی کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اللہ کے آگے خشیت، خوف الہی اپنے اندر رکھ کے ڈرنے والے ہوں، عاجزی والے ہوں۔ یعنی سب سے پہلی جو چیز آپ کو اندر سے نکالنی ہے وہ تکبر نکالنا ہے، میں نکالنی ہے۔ یعنی اللہ ایک پورا نظام دے رہا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں جن میں یہ 15 خصوصیات ہوں گی، وہ میرے وہ کامیاب لوگ۔
اس میں پہلی اس نے کہی کہ وہ ہمبل ہوں، ٹھیک ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، وہ تکبر والے نہ ہوں، میں نے کر دیا تو بس یہ ہو گیا، اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھتے ہوں، ہمیشہ وہ گنجائش رکھتی ہو دوسروں کے بارے میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا خوبصورت قول، اس بات پر سر پورا اترتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میری ہر رائے درست ہے غلطی کے احتمال کے ساتھ، اور میرے مخالف کی ہر رائے غلط ہے درستی کے احتمال کے ساتھ۔ یہ ہے اصل چیز، عقل کل تو کوئی بھی نہیں ہے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے فلاں فتویٰ دیا ہے جبکہ فلاں صحابی کا تو یہ قول ہے، فتوے کے علاوہ اس سے مختلف قول تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آ گئے۔ امام مالک فرماتے ہیں حضور کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہ اس ایک ہستی کے علاوہ اللہ نے مجھے کسی کا پابند نہیں کیا، میں سوچوں گا، غور کروں گا، جو دلیل کے ساتھ قبول ہوگا قبول کروں گا، جو دلیل میں سمجھ میں نہیں آئے گی اس کا رد کروں گا۔ صرف میں رد نہیں کر سکتا تو ایک قرآن کا اور ایک اس ہستی کا کہا ہوا قول کا، باقی اوپن ہے آپ۔ تو مسلکوں نے کیا کہہ دیا، باندھ دیا۔ اب تو ایسی کتابیں چھپی ہوئی ہیں ہر مسلک میں، بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیثوں میں، شیعوں میں، سب میں اچھے لوگ بھی ہیں، اور ایسی کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں جی آپ غیر مسلک کی کتاب پڑھیں تو آپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی یہ بندہ پڑھے لکھوں میں بات کرے تو وہ ہنس پڑے، یعنی اتنا برا حشر تو سالن کے خراب ہونے کے بعد اگر اس کو فریج میں نہ رکھے نا، اتنی تو اس کے اندر سے بھی اسمیل نہیں آتی جتنا ان لوگوں نے مذہب کو گدلا کر دیا ہے کوئی بات کرنے کی؟ یار آپ پڑھنے سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں، غیر مسلک کی کتاب پڑھنا حرام ہے، اندازہ کر لیں۔ سر وہ کہاں سے آئے گا ڈفرینس آف اوپینین کا ادب، اور کہاں سے آئے گا علم میں وسعت اور تنوع؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بہت کیل تھا جو دماغوں میں ٹھوک دیا گیا، اور اس کے بعد وہ دروازے کھولنے بند کر دیے گئے۔ پھر بہت کم دروازے کھلتے ہیں، جن کو اللہ چاہتا ہے وہ کھلتے ہیں۔ ماحول نہیں رہتا، جس ماحول میں نا وہ ماحول نہیں رہتا۔ تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ الذین ھم عن اللغو فی صلاتہم خاشعون، پہلی خصوصیت اپنے اندر یہ پیدا کرو کہ آپ ہمبل رہو۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، آپ کے ہمبل رہنے کا اللہ کو کوئی فائدہ ہے یا آپ کے اکڑ جانے کا کوئی نقصان ہے؟ نہیں، بلکہ آپ کے ہمبل رہنے کا لوگوں کو فائدہ ہے، یعنی آپ کو اللہ ایسا بنانا چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائیں۔ اسلام پتہ کس لیے آیا تھا؟ اسلام جنت میں لے جانے کے لیے آیا تھا، یہ بات کی بات ہے، یہ تو جب آگے جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ فی الحال اس لیے آیا تھا کہ آپ کی طبیعت کے جتنے شر ہیں جو معاشرے کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں وہ خیر میں بدل جائیں، اور معاشرہ ایک بہترین قسم کا امن کا مظاہرہ کرے۔ یہ ہے اسلام کا بنیادی مقصد۔ انسان کے اندر جتنی خامیاں ہیں، خامیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ انسان میں ایک خامی ہے جس کا انسان کو خود نقصان ہے، ایک خامی ہے جس کا انسان کو خود بھی ہے اور انسان کے ساتھ رہنے والوں کو بھی ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنی خامی بعد میں دور کرو، پہلے وہ دور کرو جس سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میرا جو گناہ ہے، یعنی جو ذاتی خامی ہے، میرا حق قضا کیا وہ میں معاف کر دوں گا، لیکن جو لوگوں کے قضا کیے وہ لوگوں سے معاف کروانی۔ ہم ظلم لوگوں پر کرتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں، یعنی تھپڑ میں کسی لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے بندے کو مانگوں اور معافی جا کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے بندے سے جا کے، وہ کہیں گے آپ کا تو دماغ چل گیا بھائی، آپ کو اتنی سینس نہیں ہے۔ تو یہ کام ہے ہمارے یہاں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے نمازوں میں خشیت، جھکاؤ لاؤ، اور دوسرا اللہ فرماتا ہے ہم عن اللغو معرضون، کہ جب کوئی فضول بات، لغو بات ہو رہی ہو تو اس سے ایسے گزرو کہ بس تمہارے اوپر اس کے کوئی اثرات نہ آئے، ایسی عزت دارانہ طریقے سے گزر جاؤ۔ یہ مومن کی دوسری علامت ہے۔ قرآن میں پہلی تکبر نہ ہو، عاجزی، اور دوسری یہ کہ غلط بات یہاں ہو رہی ہو، غلط ماحول ہو، اس سے گزرنا آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے کیسے وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جانا ہے۔ آگے پھر دوسری حدیث میں، دوسری آیت سورہ فرقان میں 72 نمبر آیت میں فرمایا والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ جب وہ کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں، مروا باللغو مروا کراما، ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں لغو پایا جائے تو وہ وقار کے ساتھ، کرامن، کرامت والے عزت دارانہ طریقے کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ کیسی شاندار بات ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، کسی لغو چیز کے پاس سے گزرو تو مروا کرامن، ایسے گزرو کہ جیسے تم اس سے واقفیت ہی نہیں رکھتے، عزت دارانہ طریقے سے گزر جاؤ۔
اور پھر آگے سورہ قصص میں بھی فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب کوئی لغو، فضول لغو، دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا، لغو یہ شیشہ ہے نا، یہ سلائڈ، یہ لغو ڈیفائن کرتی ہے ایک ایسی بات جس کا مقصد کوئی نہیں، حاصل کوئی نہیں، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ لغو وہاں سے شروع ہوتی ہے، بے مقصد بات سے، اور بڑے سے بڑا آخری حد کا گناہ بھی لغو کے دائرے میں آتا ہے۔ یہ لمٹس ہیں۔ اسی لیے قرآن نہیں چاہتا کہ آپ لغو کے دروازے میں داخل ہوں، چونکہ جب بے مقصد بات کے دروازے میں آپ داخل ہوں گے تو پھر امکان ہے کہ وہ آپ کو پتہ نہیں یہاں تک لے آئے، پتہ نہیں یہاں تک لے آئے، پتہ نہیں یہاں تک لے کر چلا جائے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرِضُوا، جب کوئی فضول بات سنو تو کنارہ کش ہو جاؤ۔ اپنے آپ کو مفت کے امتحان میں نہ ڈالو، یار میں نے کی ہونا ہے، میں بڑا مضبوط آدمی، ایویں اپنے آپ کو آزمائش میں مت ڈالو، یہ آزمائش پسندیدہ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے خصوصیت بتائی جنت کی سورہ واقعہ میں، فرمایا قال اللہ تعالی لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلام، کہ جنت کی خصوصیت کہ وہ گھر ہے کہ جس میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی۔ جنت کی نفاست دیکھو، ہمیں تو زیادہ حور و شروں کے قصے سنائے جاتے ہیں نا، تو جنت کا یہ بھی ایک پہلو اللہ نے بتایا کہ جنت میں کوئی لغو یعنی بے مقصد اور سٹینڈرڈ سے نیچے بات ہی کوئی نہیں کرے گا، ایسی سٹینڈرڈ کی چیز ہوگی جنت، ایسی نفیس گھر ہوگا۔ اور یہ دنیا پتہ ہے کس لیے بنائی گئی ہے؟ یہ اس نفیس گھر کے لیے، نفیس افراد کے انتخاب کے لیے بنائی گئی۔ سورہ ملک میں ہے، اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے یہ زندگی اور موت اس لیے بنایا کہ دیکھ لے کہ کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، بس۔ یعنی جنت اس لیے بنائی گئی، یہ دنیا اس لیے بنائی گئی کہ اہل جنت کے انتخاب کا بھی تو کوئی امتحان ہونا چاہیے نا، بس وہ یہ امتحان ہے کہ نفیس لوگ یہاں سے نکلیں گے اور آگے اس نفیس گھر میں اللہ کے حضور پہنچ جائیں گے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل تھا۔ یہ قرآن مجید سے میں نے بات کو پورا کر دیا، 3-4 مضامین، 3-4 پہلو بیان ہوئے تھے یہ لغویات کے حوالے سے۔ اس کے بعد آگے سورہ سنن نسائی حدیث نمبر 1414 1414 عبداللہ ابن ابی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر الذکر، اکثر اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے تھے، حضور کا اپنا عمل۔ ابھی یہ قرآن کا موضوع ختم ہو گیا اب حدیث پہ۔ وَيُقِلُّ اللَّغْوَ، اور لغو بات کبھی حضور کی زبان مبارک سے کسی نے سنی نہیں تھی۔ لغو ذہن میں رکھ لیں، بے مقصد سے کام شروع ہوتا ہے اور بڑی سی بڑی گناہ کی بات اس کے اندر آتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، اور نماز طویل کرتے تھے۔ وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، اور خطبہ مختصر کرتے تھے۔ یہ حضور کی 4 خواص بتائے کہ حضور کثرت سے ذکر کرتے تھے، بے مقصد بات نہیں کرتے تھے، کبھی نہیں سنی کسی نے۔ صلاۃ، نماز میں طوالت اختیار کرتے تھے، اور بات چیت ہوتی تو اس کو مختصر کرتے تھے۔ اور آگے یہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3976، یعنی اس پورے مضمون پر اتنی خوبصورت اور اتنی جامع روایت اور حدیث شاید دوسری نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو شے بے مقصد ہے، جس کا فائدہ نہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ اس کے اندر ٹائم مینجمنٹ کا بہت زبردست اصول آیا کہ آپ بے مقصد کام کریں گے تو ظاہر ہے جب آپ کریں گے تو ٹائم کنزیوم ہوگا۔ تو حسن اسلام کا یہ ہے کہ بے مقصد ٹائم کنزیوم ہی نہ کیا جائے، بلکہ اس کو ہٹ کے با مقصد کسی نہ کسی اچھے کام میں استعمال کیا جائے۔ اور یہ حسن ہے۔ مسلمان ہونا ایک چیز ہے، اور مسلمان اسلام کے درجے حسن پر فائز ہو کے مسلمان ہونا ایک اور چیز ہے۔ یعنی آپ دیکھیے اسلام آپ کو کتنا پروڈکٹیو بندہ بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی یوز لیس نہ رہیں، فضول کام نہ کریں، بے مقصد کام نہ کریں۔ یعنی اس حدیث سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو انکمپیٹنٹ بندے نہیں پسند، بے وقوف لوگ اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو سمجھدار اور کمپیٹنٹ لوگ چاہیے، جو سمجھتے ہوں کہ ہاں وقت کی کیا اہمیت ہے، کرنا کیا ہے، آئے کہاں سے ہے، جانا کیا ہے، یہ بیسک چیزوں کو کم از کم سمجھتے ہوں۔ سمجھے؟ تو اس لیے اس نے کہا کہ مسلمان تو سارے ہیں، لیکن حسن اسلام یہ ہے کہ
کہ اچھا مسلمان وہ ہے کہ جو اس بات کو چھوڑ دیتا ہے جس کا فائدہ نہیں. اور سنن نبی داؤد کی حدیث 558 نمبر حدیث، عن ابی امامہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ علی عصری صلاۃ لا لغو بینہما کتاب فی علیین، کہ اگر کوئی شخص ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کوئی ایسی بات نہ کرے جو لغویات میں سے ہو، تو فرمایا کہ یہ استقامت صرف ایک نماز سے دوسرے نماز کے دورانیے میں کوئی لغو بات نہ کرنا اس کے اعمال کو اتنی اللہ کے ہاں بلندی دیتا ہے کہ وہ مقام علیین میں اس کے اعمال پہنچ جاتے ہیں. اور علیین سب سے اونچا مقام ہے جہاں پر اہل جنت، انبیاء، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین کے اعمال ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے ہمارے ہاں نیکیوں کا تصور ہی اور ہے، نماز، تسبیح، قرآن مجید پڑھ لیا، صرف اس کو، یہ تو نیکیاں ہیں ہی صحیح، ہم صرف اس کو سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بڑی نیکی شخصیت سازی ہے، اس سے بڑی نیکی دنیا میں موجود نہیں ہے. یعنی آپ کی شخصیت میں کوئی عیب ہے اور وہ عیب آپ کو بھی، آپ کی فیملی کو بھی، اور بعد ازاں آپ کے ماحول کو خراب کرنے لگے، تو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اس عیب کو ٹھیک کرنے پہ کریں. ملٹیپلز ہیں یہ نیکیوں کو، آپ جس طرح ہزاروں سے ضرب نہیں دے دیتے، اتنا اجر ہے اس کا. ہم تو نیکیوں کے اجر 500 اور 1000 اور 10,000 اور 10 لاکھ گنتے ہیں. تو جب آپ اس طریقے سے شخصیات، چونکہ اسلام کا مقصد نیکیوں پر کاؤنٹنگ کروانا نہیں، اسلام کا مقصد پروڈکٹیو انسان پیدا کرنے ہے جو مفید ہو معاشرے کے لیے. حضور نے خود فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہے. اس سے آپ اس کا ریسیپروکل خود سمجھ لیں کہ پھر بدترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے تکلیف اور نقصان کا باعث ہے. تو یہ اس حوالے سے کہا گیا. آخری بات کر کے ہم اس کو ختم کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حد تک غیر ضروری باتوں میں الجھنے سے روکا. سلسلہ صحیحہ 627 نمبر حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کی تخریج کی. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم علی اخیہ المسلم فاطمعہ من طعامہ فلیأکل ولا یسألہ عنہ وَإِن سَقَاهُ مِن شَرَابِهِ فَلْيَشْرِبْ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ. فرمایا کہ جب تم کسی بھائی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کھانے کی دعوت دے، دوست جاتے ہیں گھر میں یا باہر کہیں، تو جو وہ پیش کرے اس کو کھا لو، سوال مت کرو کدو بنے ہیں، کتھوں آیا ہے، کس نے بنایا ہے، ٹیسٹ ٹھیک نہیں. اور پھر فرمایا کہ جو وہ پینے کے لیے دے وہ پی لو، سوال مت کرو کہ نہیں میرا دل تو فلاں چیز کا چاہ رہا تھا، ممکن ہے اس کے پاس وہ اویلیبل ہی نہ ہو، اس کو شرمندگی کا باعث ہو. تو یہ ہے بے مقصدیت کا آغاز اور پھر بے مقصدیت کا اختتام. اللہ تعالی ہمیں با مقصد رہنے اور با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.